زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین بدیع السماوات والارضین جامع الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم اس کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے ایمان نے ہم سے مطالبہ کیا، یہ تقاضا کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور سجدے بندگی پیش کریں، ہم نے اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اور ایمان کے مطالبے پر لبیک کہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہر مومن کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ مومن ہے، انسان ہے، انسان سے بڑھ کر مومن ہے۔ اللہ نے اس کے سینے میں ایمان کا چراغ روشن کیا ہے، اس کو مومن بنایا، اپنے محبوب کا امتی، اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ جو لوگ اپنے ایمان پر نظر رکھتے ہیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، تو ان کے گمراہ ہونے کے امکانات، چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں تو کہیں بھی وہ کسی بھی دلدل میں پھنس کر ہلاک و تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس ایمان جو کلمہ پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے، انسان مومن ہو جاتا ہے۔ مومن ہو جانے کے بعد دوسری ذمہ داری اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے۔
کمال ایمان اعمال صالحہ سے، نیکیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھ لے، کفر و شرک سے بچتا رہے، وہ مومن ہے، اور جو نیکیاں بھی کرتا رہے، فرائض و واجبات پر عمل کرتا رہے، وہ مومن کامل ہے۔ جس کے پاس ایمان ہو وہ کامیاب ہے، یعنی جنت کا حقدار ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ جہنم میں نہ جائے۔ اس کا راستہ جنت کا جہنم سے ہو کر بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اس کو بخشا جائے گا اس کا اگر خاتمہ ایمان پر ہوا، مگر اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہے، نیکیاں بھی ہیں جن کو قرآن مقدس میں صالحات سے تعبیر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، تو جو لوگ نیکیوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، نیکیوں کو جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، فضل الہی شامل حال ہوتا ہے۔ قیامت کے دن انشاءاللہ عز و جل وہ دوزخ میں جائے بغیر جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ تو ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جنت کے دخول اولی کا، جہنم میں جائے بغیر وہ حقدار ہو جائے۔ اس کے لیے ایمان کا تحفظ ضروری ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے۔ احادیث کریمہ میں دونوں قسم کی باتیں موجود ہیں۔ ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو جنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے، گناہ کرنے والے مومنوں کو جہنم کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ جہنم میں جانے کی دھمکی کا ذکر بھی قرآن مقدس کے اندر بھی ہے اور احادیث کریمہ کے اندر بھی ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک جسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ذکر کیا اور امام ابن حجر مکی حیتمی نے الصواعق المحرقہ کے اندر ذکر کیا ہے، یہ دو کتابوں کے نام میں نے بیان کیے۔ یہ حدیث پاک بڑی عظیم ہے، ہم لوگ 100% اس حدیث پاک کا بالکل مصداق ہے۔ اور حدیث پاک حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ امام علی رضا اپنی والد حضرت موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کاظم اپنی والد حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سید الشہداء سرکاری امام علی مقام امام حسین سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد حضرت سیدنا سرکار امام مولا المسلمین علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سند میں نے بیان کر دی۔ اس سند میں تمام ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، حضرت امام علی مولا کائنات سے لے کر حضرت امام علی رضا تک، یہ سب نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ علی مولا کائنات فرماتے ہیں حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بیان کیا میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری آنکھوں کے نور، میری آنکھوں کے چین نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا۔ حدیث بیان فرما رہے ہیں، اور حدیث کس انداز سے بیان فرمائی بھی آپ دیکھیں۔ علی شیر خدا مولا کائنات حضور سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ حدثنی رسول اللہ نہیں فرمایا، حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ، مجھ سے بیان کیا میرے محبوب نے جن سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے بیان کیا۔ حضور نے کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں حدثنی جبرائیل، علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ نے بیان کیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں حدثنی جبرائیل، مجھ سے جبریل امین نے بیان کیا۔ سمعت رب العزت یقول، جبریل امین کہتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب گویا کہ یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ لا الہ الا اللہ حسنی، ومن قال فمن قال دخل حسنی، ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ طیبہ مراد ہے۔ حدیث میں جہاں کہیں بھی صرف لا الہ الا اللہ آئے، اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں ہیں۔ یہ پورا کلمہ پاک کا ٹائٹل، یہ نام ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا سچے دل سے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میرا قلعہ ہے،
جو اسے کہے وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، امن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا میرے عذاب سے محفوظ و مامن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہم لوگ اس حدیث پاک کا 100% اس حدیث پاک کا مصداق ہے کہ ہم نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لہذا ہم دائمی عذاب الہی سے محفوظ و مامن ہیں۔ مگر کلمہ پاک پڑھ لینے سے لازم نہیں کہ دخول اولی جنت کا حاصل ہو جائے۔ گناہ اگر ہوں گے، شرارتیں ہوں گی، رشوت کا لین دین ہوگا، سودی کاروبار ہوگا، شراب نوشی ہوگی، جوا بازی ہوگی، فراڈ ہوں گے، دھوکہ دھڑی فراڈ قسم کی ساری باتیں ہوں گی، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جہنم میں ٹھوس دے، جہنم کا ایندھن بنا دے۔ پھر جب اللہ چاہے گا یا رسول پاک کی شفاعت سے مغفرت نصیب ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تحفظ کی کوشش کرے، ایمان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس حدیث پاک سے فقط اتنا ثابت ہوا کہ جو شخص سچے دل سے مومن ہو جاتا ہے، کلمہ پاک پڑھ لیتا ہے، پھر وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، جنت کی سند مل جاتی ہے۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے راستے سے جنت میں ہو کے جائے، اس لیے دیگر روایتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بخاری کی کئی روایتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں۔ ایک روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو حضرت معاذ سے حضرت انس بن مالک نے روایت کی، یہ دونوں صحابی ہیں۔ ایک سفر پر حضرت معاذ بن جبل حضور کے ساتھ ہیں، ایک ہی کجاوے میں، ایک ہی اونٹنی پر سوار ہیں، حضور آگے ہیں اور کجاوے میں پیچھے کی جانب حضرت معاذ بن جبل موجود ہیں اور دیگر صحابہ اپنی اپنی سواریوں پر موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کی غلامی کے لیے غلام حاضر ہے۔ پھر فرمایا یا معاذ بن جبل، کہتے ہیں قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور نے 3 بار ان کو آواز دی یا معاذ بن جبل، ہر بار جواب نکال لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کا انداز گفتگو کتنا پیارا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کس انداز سے گفتگو فرماتے تھے۔ آج کا کوئی انسان میں بیٹے کو آواز دے، بیٹا کہ ابا حضور میں حاضر ہوں، بیٹا ابا حضور میں حاضر ہوں، بیٹا ہاں سن تو رہا ہوں، کہیے کیا بات ہے۔ یہ آج کی نئی جنریشن کے معاملات ہیں۔ ادب و احترام بتائیں صحابہ کا ادب و احترام کیسے تھا، اور صحابہ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیں ادب و احترام کرنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا، حضور نے کیا طریقہ ارشاد فرمایا، تابعین نے کس انداز سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے اور کس انداز سے ہمیں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بہرحال یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے 3 بار انتہائی عقیدت، احترام اور پیار محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کی اطاعت میرے لیے فخر ہے۔ اس کے بعد حضور فرمایا اب سنو، ما من عبد قال لا، ما من عبد يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدق من قلبه الا حرمه الله على النار۔ چونکہ جب کوئی اہم بات بیان کرنی ہوتی ہے تو پھر سننے والے کو مکمل بیدار کیا جاتا ہے۔ حضور چونکہ بہت اہم بات ارشاد فرما رہے تھے، اس لیے حضرت معاذ بن جبل سے بار بار آپ نے کہا اے معاذ بن جبل۔ جب وہ مکمل بیدار ہو گئے، ہمادن گوش ہو گئے سننے کے لیے، تب حضور نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا اے معاذ، جو شخص بھی سچے دل سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دے، معبود برحق ہونے کی گواہی دے دے اور میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے دے سچے دل کے ساتھ، اسی پر خاتمہ ہو تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو یہاں بھی یہی بات ثابت ہو رہی۔ اب سنیں آپ، معاذ بن جبل نے کہا حضور اللہ اخبر بہ الناس فیستبشرون، حضور یہ تو بہت بڑی بشارت ہے، کیا میں لوگوں کو نہ بتا دوں، اس حدیث پاک سے باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوشیاں منائیں؟ یعنی حضور کیا میں یہ بشارت تمام مسلمانوں کو جو آپ کے صحابہ ان کو نہ دے دوں، یا تمام انسانوں کو نہ دے دوں کہ جو بھی سچے دل سے کلمہ پاک پڑھے جنت کے حقدار ہے؟ تو حضور نے منع فرما دیا، اذن یتقلوا، تب تو پھر وہ بھروسہ کر لیں گے، نیکیوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بعد بندے نیکیاں بھی کریں، حرام کاریوں سے بچیں،
فرائض و واجبات پر عمل کریں تو حضور نے کہا اذن یتکلوا، تب تو بھروسہ کر لیں گے، مت بتانا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے زندگی بھر اس حدیث پاک کو نہیں بتایا۔ جب آپ کا وصال ہونے والا ہوا، انتقال ہونے والا ہوا، تو آپ کے بعد جو حضرات موجود تھے انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا۔ چنانچہ روایت میں آیا بھی ہے فاخبر معاذ بن جبل عند موت تأثما، حضرت معاذ بن جبل نے چونکہ حضور نے منع فرمایا تھا زندگی بھر اس حدیث پاک کو نہیں بیان فرمایا، اور جب ان کا وصال ہونے لگا، انتقال ہونے لگا، تو علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس حدیث پاک کو بیان فرما دیا، اور ہم تک یہ حدیث پاک پہنچی ہے۔ اس طرح کی متعدد روایتیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، مگر ہمیں اپنے ایمان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی، پایہ کمال تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، لابدی ہیں، ان کو کرنا ضروری ہے، ان کے بغیر ایمان پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تو یہ کہ حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہم پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور پھر حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی اگر انسان نہیں کرتا ہے تو مومن کامل نہیں ہو سکتا، بھلے کتنا ہی بڑا نمازی ہو، زکاتی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا حاجی ہو، کتنی ہی تسبیحیں پڑھنے والا ہو، اگر وہ حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے غافل ہے، ماں باپ کے حقوق سے، اپنے بچوں کے حقوق سے، پڑوسیوں کے حقوق سے، انسانوں کے حقوق سے، جن کے حقوق اس پر واجب تھے، اگر یہ کوتاہی برتتا ہے تو پھر یہ مومن کامل نہیں، بھلے اس کے داڑھی ہو، بھلے ٹوپی ہو، بھلے صافہ باندھتا ہو، بھلے پیر مغاں ہو، بھلے مریدین ہو، بھلے ہاتھ چومنے والے چاٹنے والے موجود ہوں، مگر مومن کامل نہیں۔ پتہ چلے گا قیامت کے میدان میں کہ وہ کتنا بڑا فاسق تھا، کتنا بڑا دین سے دور رہنے والا انسان تھا۔ ایک انسان وہ ہے جو بندوں کا حق ادا کر رہا ہے مگر اللہ کے حق سے غافل ہے، اللہ کے حق سے ناشنا ہے، غافل ہے، کوتاہی برتتا ہے، تو ایسا انسان بھلے انسانوں میں سخی کہا جائے، داتا کہا جائے، نیک کہا جائے، صالح کہا جائے، پرہیزگار کہا جائے، لوگ اس کو عزت دیں خدمت خلق کی بنیاد پر، انسانوں کی حقوق ادا کرنے کی بنیاد پر، مگر ایسا انسان شریعت کی نظر میں وہ مومن کامل نہیں، ایسا انسان فاسق و فاجر ہے، مردود الشہادہ، اگر کھلے عام فسق کر رہا ہے۔ اس لیے مومن کامل ہونے کے لیے ایک ہاتھ میں اگر ہمارے پاس حقوق اللہ کا دامن ہو تو دوسرے ہاتھ میں حقوق العباد کا دامن ہو، نہ اس کو چھوڑ سکتے نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہوگا اور بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہوگا، بلکہ بندوں کا حق اللہ کے حق سے زیادہ موقع ہے۔ اللہ کا حق تو اللہ معاف کر سکتا ہے قیامت کے میدان میں، بندے اس کے معاملہ بیچ کا ہے، مگر بندوں کا حق جہاں بیچ میں آئے گا وہاں پھر معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود بندہ معاف نہ کر دے جس کا حق مارا گیا۔ کچھ لوگ گناہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ گناہ میں کسی بندے کا حق مار لیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، نہیں معاف کیا جائے گا۔ میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں معاف کیا جائے گا۔ حدیثوں کی روشنی میں قرآن مقدس کی تعلیمات کے مطابق کہہ رہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے اس بھائی کا حق نہ ادا کر دے جس کا حق اس نے مارا ہے، جس کا حق مارا اس سے تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اس سے معافی توافی نہیں ہو رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں جناب آنسو بہا رہے ہیں اور گھڑیال کے آنسو بہا رہے ہیں، ایسے آنسو کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک روایت ہے عائشہ صدیقہ سے مروی ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدواوین ثلاثہ، اور یہ روایت میں میرے خیال سے 12 بیان کر چکا ہوں، شاید آپ کو یاد بھی ہوگا، پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو یاد نہ ہو۔ الدواوین ثلاثہ، دیوان 3 طرح کے ہیں۔ دیوان کہتے ہیں رجسٹر کو، فرشتے جس میں ہمارے اعمال لکھتے ہیں، نیکیاں برائیاں جو بھی ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں۔ الدواوین ثلاثہ، دیوان 3 طرح کے ہیں، رجسٹر اعمال نامے 3 طرح کے ہیں۔ فدیوان لا یغفر اللہ منہ شیئا، ایک دیوان تو وہ ہے جس کے کسی بھی عمل کو اللہ معاف ہی نہیں فرمائے گا۔ وَدِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، اور ایک دیوان وہ ہے جس کے کسی بھی عمل کی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں۔ وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، اور ایک دیوان وہ ہے جس کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس کو اللہ ترک فرما دے، اس کے کسی بھی عمل کو اللہ ترک نہیں فرمائے گا، مواخذہ ہوگا۔ اب اس کے بعد حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، اما الدیوان الذی لا یغفر اللہ منہ شیئا الاشراک باللہ،
رہ گیا وہ دیوان جس کے کسی بھی عمل کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ شرک باللہ کا دیوان ہے جس میں بندوں کے شرک اور بندوں کے کفر لکھے گئے، وہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ شرک باللہ، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی کا خاتمہ شرک پر ہو پھر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے، اس کو آپ ساتھ رکھیے گا۔ کچھ لوگ تھوڑا سا بہت زیادہ رحم دل بننے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کی دیوار سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھلاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تو بہت مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ چاہے گا تو مشرک کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایسا کہنا کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن مقدس کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ جب قرآن مقدس میں اللہ نے صاف صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک جہاں ہوگا وہاں کفر بھی ہوگا، شرک اور کفر کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جس کے لیے جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، اس کی شان ہے۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا تو الاشراق باللہ کے جو دفتر ہے اس کی کسی بھی عمل کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ آگے حضور فرماتے وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، رہ گیا وہ دیوان جس کے کسی بھی عمل کے اللہ کو پرواہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سنے غور سے ظلم العبد نفسہ فیما بینہ و بین ربی من صوم یوم ترک او صلاۃ ترکہا، بندے کا اپنے اور اللہ کے بیچ کے معاملات میں اپنے اوپر ظلم کرنا، ذاتی کرنا، یعنی اللہ کے حق کو ادا نہ کرنا۔ مثلا کسی دن کی نماز چھوڑ دی اور کسی دن کا روزہ چھوڑ دیا، یہ بندے نے اللہ کا حق مان لیا، ادا نہیں کیا، اس کے بارے میں حضور فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذَلِكَ إِن شَاءَ وَتَجَاوَزَ، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، چونکہ اس سے کسی بندے کا حق وابستہ نہیں۔ اللہ نے نماز فرض کی تھی، اس نے نہیں پڑھی، کوتاہی برتی، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور انصاف کرے گا تو جہنم میں داخل فرمائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے حضور شاہ فرماتے ہیں تو عائشہ صدیقہ سے مروی ہے وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، رہ گیا وہ دیوان جس کے کسی بھی عمل کو اللہ ترک نہیں فرمائے گا، مواخذہ فرمائے گا۔ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمُ الْقِصَاصُ لَا مُحَالَةَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ۔ حضور فرماتے ہیں رہ گیا وہ دیوان جس کے کسی بھی عمل کو اللہ ترک نہیں فرمائے گا، چھوڑے گا نہیں، اور بندوں کا آپس میں ظلم کرنا، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، بینہم القصاص، ان کے درمیان قیامت میں قصاص ہوگا، لا محالہ، یقیناً اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حضور رحمت عالم جان عالم نے ارشاد فرمایا۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو دونوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ کی ادائیگی تو کرتے ہیں، حقوق العباد سے غافل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ حقوق العباد میں مرتب ہوتے ہیں مگر حقوق اللہ سے غافل ہوتے ہیں، ناشنا ہوتے ہیں۔ اس لیے کمال ایمان بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے مومن بنایا ہے اور ہمارے پاس بہت بڑی دولت موجود ہے ایمان کی شکل میں، ایمان کا چراغ روشن ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ کہ یہ ایمان کا چراغ روشن رہے، اس کی روشنی کو بڑھانے کی ہمیں مکمل کاوش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، سجدے بندگی پیش کریں اور اپنے ایمان کو جلا بخشے، ایمان کی روشنی کو مزید نکھارنے کی کوشش کریں جیسا کہ آج آپ نے کیا ہے۔ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ آتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے ابو ہریرہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کسی کا دل پتھر ہو جاتا ہے، کچھ بھی کہہ لو اس کا دل پسیجتا نہیں ہے، دل میں نرمی کا کوئی گوشہ نہیں رہ جاتا، گویا کہ درندوں کی طرح لم تعرف الرحمہ، رحمت کو پہچانتے ہی نہیں کہ رحمت کیا ہے، شفقت کیا ہے، دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے کی لیاقت، نیکی کرنے کی صلاحیت مکمل ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی انسان کتنی ہی تبلیغ کر لے، کتنی ہی نصیحت کر لے، عمل کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ اس حدیث پاک کی روشنی میں سنیں آپ، حضور فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء
جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، کالا نقطہ آ جاتا ہے. اس کے بعد فَإِن نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سَقَلَ قَلْبُهُ، تو اگر وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اس گناہ کو نکال کر دل سے پھینک دیتا ہے، توبہ و استغفار کر لیتا ہے، تو اس کا دل مکمل پاک و صاف ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح روشن ہو جاتا ہے. ایمان نے اس کے وجود کو روشن کیا تھا تو اس کی روشنی باقی ہوتی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ عَادَ فَزِيدَ فِيهَا حَتَّى يَعْلُوَ عَلَى قَلْبِهِ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورہ مطففین کے اندر اللہ نے فرمایا. حضور فرماتے ہیں پھر اگر وہ دوبارہ اس عمل کو کرتا ہے تو اس سیاہ نقطے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اضافہ ہوتے وہ سیاہ نقطہ اتنا مضبوط، اتنا ٹائٹ، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ دل پر زنگ کی طرح ہو جاتا ہے، زنگ کی طرح، جس کو عربی میں ران بولتے ہیں. اور قرآن مقدس میں جس کا ذکر اللہ نے فرمایا بلکہ ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر ان کے دلوں پر گناہوں کی زنگ لگ چکی ہے. اب آپ بتائیں کوئی لوہا ہو، لوہے پر قلم سے کوئی نقطہ لگا دیا جائے، سیاہ قلم سے، سیاہ روشنی سے، تو ظاہر سی بات اس کو آرام سے پوچھا جا سکتا ہے، انگلی سے مٹایا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے. مگر لوہا ایسا ہو کہ اس پر زنگ لگ گئی ہو تو زنگ لگنے کے بعد اس کو رگڑنا پڑے گا، اس کو آگ میں ڈالنا پڑے گا، پوری طاقت اور توانائی جھونکنی ہوگی، تب جا کے لوہے سے زنگ دور ہوگا اور لوہے کے اندر چمک پیدا ہوگی، دمک پیدا ہوگی، ورنہ زنگ دور نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر انسان نے کسی کوتاہی کی بنیاد پر ایک بار گناہ کیا ہے تو وہ بھی سیاہ نقطہ آئے گا، ایک بار توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا. مگر جب بار بار گناہ کرتے کرتے دل کو سیاہ کر چکا ہے تو اس کے لیے پھر محنت کرنی ہوگی، ریاضت کرنی ہوگی، مجاہدہ کرنا ہوگا، بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہوگا، آنسو بہانے ہوگا، تب جا کے اس کے دل کا زنگ دور ہوگا، تب جا کے اس کے دل کو نورانیت حاصل ہوگی، تب جا کے اس کا قلب منور و مجلہ ہوگا. ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے ایسے ہو چکے ہیں کہ دلوں پر گناہوں کی ایسی زنگ لگی ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے، کوئی عبرت کارگر نہیں ہوتی. اس لیے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو یہ ان تمام معاملات میں مکمل طریقے سے غور کرنا چاہیے. 40-50 سالہ زندگی، 50 سال 70-80 سالہ زندگی کی محبت میں آخرت کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں، جو کبھی انتہا تک نہیں پہنچے گی، جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہاں کامیابی کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. گناہ ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں، انسان ہے، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. گناہ پر اصرار کر لینا، گناہ پر اڑے رہنا، گناہ پر گناہ کرتے جانا، گناہ کے گناہ ہو جانے کا تصور اپنے دل و دماغ سے نکال کر پھینک دینا اور ڈھیٹ بن کر ایک ہی عمل بار بار کرتے جانا، یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے. ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے لوگ ظالم ہیں. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ اس طرح کے ظالموں سے محبت نہیں فرماتا، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے اور ہم سب کے قلوب کو، اذہان کو منور و مجلہ فرمائے، گناہوں سے نفرت کے سچے جذبات پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.